مرتا ہے نا تو ہم اس کی چھڑی، اس کی ٹوپیاں اور اس کا کرتا اور اینک، انگوٹھی اور بال تک محفوظ کر لیتے ہیں یار، کہ یہ تبرک ہے۔ اور اسی گھر میں ماں باپ بستر پہ پڑے کراہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا حال تک پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جاہمہ جو ان کے والد تھے، یعنی حضرت معاویہ کے جو والد تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جاہمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ چل کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد کی چونکہ بے شمار فضیلتیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی تھی اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت بڑی یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اور مجاہد جو ہوتا ہے نا، اس کے چونکہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، اگر وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے اور وہاں سے زندہ واپس آ رہا ہے تو وہ زندہ واپس آ کر کے غازی کہلائے گا اور ساتھ مال غنیمت لے کر کے آئے گا، اس کو مال غنیمت ملے گا۔ اور اگر وہ وہیں پر مار دیا جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اسی شوق کے تحت، اسی جذبے کے تحت حضرت جاہمہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بھی تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوں اور اللہ کی راہ میں چل کر کے جہاد کروں۔ تو میرے حضور نے پوچھا ہوگا کہ تمہاری یہ تمنا کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہوگا چونکہ میں بھی شہادت کا شوق رکھتا ہوں اور میں بھی جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا، یہ بتاؤ حل لک من کیا تمہارے گھر پہ تمہاری ماں ہے؟ تو حضرت جاہمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جی ہاں میری ماں ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کہ گھر میں ماں کے ہوتے ہوئے بھی تم ادھر ادھر جنت تلاش کر رہے ہو، جاؤ اپنے گھر جاؤ اور ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کے تم اس کی خدمت کرو، اللہ تمہیں گھر پہ بیٹھے بٹھائے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی معاف کیجئے گا، میں پھر وہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نے پیروں کے قدم تو چومے، باباؤں کے قدم تو چومے، لیکن گھر میں جنت کی صورت میں ہمارے والدین ماں باپ بیٹھے رہے، لیکن ان کے قدم چومنے کی ہمیں کبھی توفیق نہیں ملی۔ یار پیروں کی عظمتیں تو تمہیں مجھ جیسا دلال مولوی سناتا، اور چاپلوس جو صرف ان کے مریدوں اور ان کے حلقے میں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ناموری چاہتے ہیں، واہواہی چاہتے ہیں، وہ اپنی واہواہی کے لیے اور چند پیسوں کے لیے، نذرانوں کے لیے دلالی کرتے ہوئے وہ پیروں کی عظمتیں تمہیں سناتے ہیں۔ لیکن ماں باپ دنیا کی وہ دو عظیم ہستیاں ہیں نا، جن کی عظمت خود امام الانبیاء نے بیان فرمائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائی، آپ میری باتوں کا یہ قطعاً مطلب مت نکالیے گا کہ میں آپ کو مشائخ کا بے ادب بنا رہا ہوں، قطعاً نہیں۔ یار میرا دین تو سراپا ادب کا نام ہے، یہ احترام۔ کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ 30 پاروں کے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، جو میرے حضور کی لاکھوں لاکھ حدیثیں ہیں، جو 23 سالہ میرے حضور کی تبلیغ ہے، اس کا خلاصہ، پورے دین اسلام کا خلاصہ ایک لفظ میں بتا دیجئے تو میں کہوں گا وہ ادب ہے۔ تو میں آپ کو کسی کا بے ادب نہیں بنا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیروں کا ہاتھ نہیں چومیں گے، نہیں میرے بھائی، خاص طور پہ وہ پیر جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خلوص ہے، سمجھ رہے، جو حقیقت میں پیر ہیں، یار ان کا آپ ہاتھ چومیں گے، ان کا ادب کریں گے۔ اور وہ علماء جو، یار علماء سے مصافحہ کرنا تو گویا امام الانبیاء سے مصافحہ کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو ان کا ادب، ان کا احترام بالکل کرنا ہے ہمیں، آپ کو سمجھ رہے۔ خاص طور پہ سادات کرام جو ہیں، بالخصوص جو حضور کی اولاد سے ہیں، ان کا احترام، ان کا ادب تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے میرے بھائی، کیونکہ ہم ان کا جو ادب کر رہے ہیں نا، وہ حضور کے اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کے رگوں میں جو حضور کا خون دوڑ رہا ہے، ہم خون رسول کا احترام کریں گے، لہٰذا ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کرنے کہ ان کو لتھاڑنا ہے، ان کو ذلیل کرنا، ان کو گالیاں دینی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ماں باپ کو چھوڑ کر کے، ان کی قدریں پامال کر کے اور ان کی عظمتوں کو بھول کر کے، ان کی خدمتوں کو چھوڑ کر کے ہمیں جنت ان سے مل جائے گی
اور ہمیں دنیا اور ہماری آخرت ان کی وجہ سے بنے گی، یہ تمہاری بھول ہے، بہت بڑی خام خیالی ہے آپ کی۔ اس لیے میرے بھائی یار، ماں باپ کی عظمتیں سمجھیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں غلو کا حال کیا ہے کہ مولویوں نے، ہم جیسے دلال چاپلوس مولویوں نے جب پیروں کی عظمت بیان کی تو ہم پیروں کے قدم چومے، ہاتھ چومے، سب کچھ چوم ڈالا، اور ان کے ہاتھ سر پہ اتنے پھروائے نا کہ سر کے بال تک جھڑ گئے، لیکن اسی گھر میں ہمارے ماں باپ بیٹھے رہے۔ کبھی زندگی میں ایک بار بھی توفیق نہیں ہوئی کہ محبت سے جا کر ہم ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے پیر دمائیں، ان کی خدمت کریں، اور ان کا ہاتھ چوم کر کے کبھی اپنے سر پہ تبرک سمجھ کے رکھوا لیں اور ان کے قدم کبھی چوم لیں۔ پیر مرتا ہے نا تو ہم اس کی چھڑی، اس کی ٹوپیاں اور اس کا کرتا اور اینک، انگوٹھی اور بال تک محفوظ کر لیتے ہیں یار، کہ یہ تبرک ہے۔ اور اسی گھر میں ماں باپ بستر پہ پڑے کراہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا حال تک پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ نا، کبھی کبھی ہم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، یہ پیر کبھی کسی اپنے معاملے میں الجھے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، تو ہم چاہے جتنی بھی عقیدت لے کے جائیں، ان کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، پیر چومنا چاہتے ہیں، اور یہ موڈ میں نہیں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہمیں جھڑک دیتے ہیں، ہمیں دھکا دے دیتے ہیں اور ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بھرے مجمع میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں ڈانٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہم ان کی طرف سے سہتے ہیں نا، اور سہتے نہیں بلکہ اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ اور اگر کبھی غلطی سے ہماری خیرخواہی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ماں باپ یا ہمارے باپ نہ ہلکی سی ڈانٹ لگا دیں کسی دوست کے سامنے، تو 4 مہینے ہو جاتے ہیں ہم ان کا حال تک نہیں پوچھتے، ان کی خیریت تک نہیں لیتے ہیں کہ تم نے ہمارے دوست کے سامنے ہمیں ڈانٹ لگا، ہمیں تو ہماری بے عزتی اپنی کر دی۔ ہماری یہ سوچ کہ پیر وہ جس سے ہمارا کوئی ظاہر میں رشتہ نہیں ہے، وہ اگر ہمیں ڈانٹ لگائے تو ہم اس کی ڈانٹ کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، وہ کتنا بھی ہمیں ذلیل کرے، کتنا بھی رسوا کرے۔ لیکن ماں باپ اگر ہلکی سی ڈانٹ لگا دیں یار تو ہم بات تک بند کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا، اور اس بندے نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں میں، تو یا رسول اللہ میرے اس گناہ کے معافی کی کوئی صورت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار معاف کیجیے گا میرے بھائی، بہت درد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے آپ کے ذہنوں کو نا ہائی جیک کر دیا گیا ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نا، کیا لفظ ہوتا ہے، ایموشنل بلیک میلنگ۔ سر ہماری آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، اور کبھی بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر اور پیروں فقیروں کے نام پر نا ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اور اس طرح ہمارے جذبات سے کھیل کر کے ہمیں ساری دنیا سے کاٹ کر کے نا یار ہمیں بس پیروں اور باباؤں اور مجاوروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب نہ ماں باپ کی کوئی قدر رہی، نہ علماء اور صلحاء کی کوئی قدر رہی۔ میرے بھائی مسجدیں، عبادت گاہیں ہماری ویران پڑی ہیں، اور مزاروں پہ 24 گھنٹے میلے لگے رہتے ہیں، اور حقیقی مزارات تو حقیقی مزارات ہیں۔ اب جب بھیڑ بہت زیادہ ہوئی نا تو لوگوں نے جگہ جگہ فرضی مزارات بنانے شروع کر دیے، اور نہ جانے کیسے کیسے بابا، پچگڑھی بابا، گدھا بابا، بندر بابا، ملنگ شاہ، پتہ نہیں کیسے 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 بابا ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں اترولا سائٹ میں ایک کوئی بھیڑا پور ایسا کچھ نام ہے، بھیڑا پور ایسا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہاں پر کوئی ایک جاہل بابا نکلا ہے، ابھی 9 عمر لڑکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھیا کہلواتا ہے۔ میں اپنے گاؤں کی حالت بتا رہا ہوں، بھی میں جب اگلے ہفتے، گزشتہ ہفتے میں گھر گیا تھا، سر آدھا گاؤں ہمارا اس بابا کے پیچھے دیوانہ ہے، اور وہ خبیث مطلب وہ فائل بنا کر کے دیتا ہے نا، جیسے ڈاکٹر لوگ ہاسپٹل وغیرہ جاؤ نا تو وہ فائل بنا کر کے دیتے ہیں، یہ مریض اس کے لیے یہ فائل وغیرہ وغیرہ، تو وہ فائل بنا کر کے دیتا ہے، اور
جتنے لوگ وہاں اس کے یہاں جاتے ہیں سب کے نام کی ایک فائل بناتا ہے، اور پھر ہر ہفتے 15 دن پر وہ آتا ہے ان گھروں پر جن میں جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ماں بہنیں ہوتی ہیں، وہ اندر کوٹری میں بیٹھ کر کے وہ فائل چیک کرتا ہے، اور لوگ بکرے اور بھیڑ اور مرغے جو مانگتا ہے اس کے حوالے کرتے ہیں، لے کر کے جاتے ہیں۔ سر ہمارے یہاں نا، ہمارا چونکہ گھر سڑک پہ ہے، چوراہے ٹائپ کا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو نہیں ملتا ہے، سواریاں کم پڑ جاتی ہیں سر، الگ الگ سے لوگ گاڑی بک کرا کر اس کے یہاں جاتے ہیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر کے سن کر کے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے اس بار گاؤں میں جا کر کے لوگوں کو، بالخصوص اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو سمجھایا، الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوا۔ بہت سارے نوجوانوں نے کہا کہ حضرت ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو بس کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو میرے بھائی، ہماری عوام کو اور بالخصوص یہ سنی مسلمانوں کی جو اس وقت کی استھتی ہے، ان کی جو حالت ہے نا، بس اللہ ہی خیر کرے یار۔ وہ جو غیر ہمیں نا بت پرست قبر پجوا کہتے ہیں، نماز اللہ قبر پجوا جو تانا دیتے ہیں، سر کبھی کبھی حالت دیکھ کر کے نا اپنی عوام کی لگتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں یہ صورت اللہ محفوظ رکھے سب کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یار سچ مچ قبر پجوا ہو جائیں ہم لوگ۔ تقریباً ہو چکے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہم اور اس میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جیسے ناکارے علماء کا بڑا اس میں کردار ہے۔ ہم نے ولیوں کی اور باباؤں کی اتنی کرامتیں بیان کر دی نا، اور ان کی اس قدر من گھڑت واقعات ان کے بیان کیے کہ لوگوں کا اصل رب رسول پر سے ایمان اٹھ گیا، اور ہماری عوام نے سمجھا کہ جو کچھ ہیں بس یہی پیر ہیں، یہی بابا ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ ولیوں کی عقیدت کا میں انکار نہیں کرتا، مجھ سے بڑا ولیوں کا اور بزرگوں کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان سے عقیدت رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن عقیدت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم رب رسول کو بھلا بیٹھے، وہی نہ کہ ہماری مسجدیں، عبادت گاہیں یہ ویران پڑی ہیں سر۔ 2 رکعت نماز کے لیے کہہ دیا جائے تو نانی مرنے لگ جائے گی، لیکن ہزاروں ہزار اور منہ مانگے دام اور نذرانے دے کر کے نا یہ باباؤں کے پاس مہینے پڑے رہتے ہیں۔ تو ہماری غلط گائیڈنگ کی گئی میرے بھائی، ہم غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ قسم اللہ کی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، یہ نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، اور نہ یہ سنیت ہے۔ سنی مسلمانوں کا بہت برا حال۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو میرے اس گناہ کی معافی کی کیا صورت ہے؟ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے کہ وہ بندہ آیا کہاں ہے، کسی معمولی پیر اور بابا کے پاس نہیں آیا ہے، وہ حضور کے پاس آیا ہے، اور اس بارگاہ میں آیا ہے میرے بھائی کہ کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی، کائنات سب سے بڑی بارگاہ، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر ان لوگوں سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، یہ اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھیں، تو حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کے پاس آ کر کے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کے، در رسول پہ بیٹھ کر کے یہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ سے، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور حبیب آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو یقیناً اللہ کو یہ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان پائیں گے۔ یعنی اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اگر در رسول پہ آ کر کے یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور معافی مانگے۔ تو اب قرآن کے اس ارشاد کے مطابق، عین مطابق، یہ بندہ بالکل صحیح در پہ پہنچا ہے، بارگاہ رسول میں پہنچا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے
وہ اپنے گناہوں کی معافی کی صورت طلب کر رہا ہے، طریقہ پوچھ رہا ہے۔ یقیناً حضور اگر ہاتھ اٹھا دیتے نا تو وہ تو ایک گناہ کی معافی مانگنے گیا تھا، اللہ کی قسم اللہ اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ، سارے پاپ پل بھر میں مٹا کے رکھ دیتا۔ لیکن نہیں، میرے حضور ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، کسی کے جذبات سے کھیلنے نہیں آئے تھے، اور غلط ڈائریکشن کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ تو لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتانے کے لیے آئے تھے۔ میرے حضور تو لوگوں کو قدریں سکھانے آئے تھے، لوگوں کی اہمیت اور ایک دوسرے کی جو عظمت ہے، ماں باپ کی عظمت، علماء کی عظمت، صلحاء کی عظمت، پیر و فقیروں کی عظمت، اولیاء کی عظمت، مومنین صالحین کی عظمت، یہ سب کی عظمت میرے حضور نے بتائی اور سب کو عزتیں دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ تو جب اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی معافی کیسے ہوگی اور میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی، تو میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا اس بندے سے کہ 4-6 چادریں مان دو، منت مان دو اور مزاروں پہ جا کر کے پھول چڑھا دو اور عرس میں حصہ لے لو اور پیروں اور مجاوروں کے پاس چلے جاؤ، کسی بابا سے مرید ہو جاؤ۔ یہ سب میرے نبی نے نہیں بتایا، کیونکہ اس کا اسلام سے، دین سے کوئی، دیکھو مزاروں پہ جانا یہ میرے علماء نے صرف جائز کہا تھا، عرس منانا جائز ہے، فاتحہ پڑھنا جائز ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ میرے بھائی فرق سمجھیے گا، یہ نہیں کہ وہاں پر مزاروں پہ جانا ہی جانا ہے تمہیں، نہیں میرے بھائی، تم ہمارے علماء نے صرف اتنا کہا تھا کہ مزاروں پہ کوئی اگر چلا گیا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ جانا جائز ہے لیکن جانا واجب نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا یار، ہم نے اتنی عظمتیں بیان کر دی اور اتنی اہمیت بیان کر دی مزاروں کی اور اللہ والوں کے در کی، ہے بڑی عظمت ہے، لیکن اتنا بڑھا چڑھا کے ہم نے بیان کیا نا کہ لوگ اللہ والوں کے در کو تو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کے در کو بھول گئے، اس لیے مسجدیں ہماری ویران ہو گئیں اور مزاروں پہ میلہ لگا رہتا ہے۔ تو میرے حضور نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کسی پیر سے مرید ہو جاؤ اور کسی کے جیب گرم کر دو، موٹے موٹے نذرانے دے دو، پھول چادر چڑھا دو، عرس منا لو، فاتحہ کرا لو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں۔ اس بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میرے گناہ کی معافی کیسے ہوگی، میری توبہ کیسے قبول ہوگی، تو میرے حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میری ماں انتقال کر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ، تو میرے حضور نے فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ کیا تمہاری خالہ ہے؟ آج ہمارے یہاں خالہ ماموں کی کوئی قدر ہی نہیں، رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ گھر میں دنیا کے سب سے بڑے پیر اور ولی بیٹھے ہوتے ہیں ماں باپ کی صورت میں، لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی دنیا کا سب سے بڑا پیر حقیقت میں کہہ رہا ہوں ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا، آپ غوث وقت کے قطب کے پاس بھی چلے جائیں اور وہ چاہے جتنا تمہارے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے دعا کرے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا، غوث اور قطب کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں حدیث سے بول رہا ہوں، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں جذبات سے قبول ہوتی ہے، دل کی تڑپ اور درد سے وہ قبول ہوا کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مظلوم جو ہوتا ہے نا وہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو بڑے درد سے، بڑے کرب کے ساتھ، وہ دل میں اس کے جو ہے آگ جل رہی ہوتی ہے نا، اس تڑپ کے ساتھ جب وہ اللہ کو، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس کی وہ دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور اللہ مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دعائیں دراصل جذبات سے قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جو جذبات آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کے دل میں اللہ نے رکھا ہے نا، ایسے جذبات نہ کسی پیر کے سینے میں ہے آپ کے لیے، نہ کسی فقیر کے سینے میں ہے آپ کے لیے، کسی کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ دعائیں جذبات سے اور تڑپ سے قبول ہوتی ہیں،
اور تڑپ اور جذبہ اپنے بیٹے کے حق میں نہ اپنی اولاد کے حق میں صرف ماں باپ کے سینے میں ہوتا. اس لیے ماں باپ کو معمولی مت سمجھیے گا. میں کہتا ہوں بعض لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار وہ ماں باپ تو عظمت والے وہ ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، روزہ نماز کرتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، شاید ان کی یہ فضیلت ہے. غلط ہے. ماں باپ ہمارے کیسے بھی ہیں، کتنے بھی بدکار ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں ماں باپ ہیں. ان کے اعمال کیا ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن ہمارے حق میں بہرحال وہ ہمارے ماں باپ ہیں. اور ہمیں جو کچھ ملے گا نا ان کے قدموں سے ہی ملے گا، ان کی خوشنودی میں ہی ملے گا. کوئی وقت کا محدث اعظم ہو، مفتی اعظم ہو اور غوث اعظم بھی ہونا، اس کو بھی کچھ ملے گا نا تو اس کی چاہے ماں کتنی بھی جاہل ہو، حتیٰ کہ وہ گوبر تھاپنے والی بھی ماں ہونا، تب بھی اس غوث اعظم کو کچھ ملے گا تو اس گوبر تھاپنے والی ماں سے ہی ملے گا. میرے بھائی، اس لیے ماں باپ کی قدر کر دو یار. میرے حضور نے اس بندے سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ماں زندہ نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ماں کی بہن جو خالہ ہوتی ہے، تمہاری خالہ ہے؟ خالہ ماموں کی کہاں قدر ہے ہمارے ہاں، لیکن دیکھو خالہ کی کتنی بڑی عظمت ہے. بعض جگہوں پہ خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی. ہم خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی، ماں جیسی، ماں جیسی ہوتی ہے. جو مقام، جو عظمت ہماری آپ کی ماں کا ہے نا، سیم مقام اور عظمت ہماری خالہ کا ہے. ماں باپ کے یہ حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کی سہیلیاں ہیں، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، بڑے ابو ہیں، تایا تاؤ، یہ سب جو ہوتے ہیں نا، نانی نانا، دادی دادا، ان سب کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے. یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے. لیکن ہمیں کہاں، ہمیں ماں باپ کی جب قدر نہیں تو یار چاچا اور تاؤ اور چاچی، نانی، دادی، یہ تو خالہ ماموں بہت دور کی بات ہے. مگر اس بندے سے میرے حضور نے پوچھا بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا میری ماں نہیں، اس کا انتقال ہو گیا. حضور نے کہا خالہ ہے؟ اس بندے نے کہا جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ اس خدمت کے صدقے تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ تمہارے بڑے سے بڑے پاپ کو اللہ مٹا کر کے رکھ دے گا. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان اور بھائی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو یا ان کی خدمت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کو پانے کا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اپنی دنیا بنانے کا. جی ہاں، اپنا بے برکتی کے ساری لوگ شکار ہیں. ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، مرض گھیر رکھی ہے، بیماریاں گھیر رکھی ہیں، نحوستیں چاروں طرف سے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. میرے بھائی ان سب کا علاج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ روزانہ ایک عمل کرنا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص روزانہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اگر وہ مر گئے ہیں تو، اور اگر زندہ ہیں تو ان کی خیر اور صحت و عافیت کے لیے دعا کرتا ہے. جو بندہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، فرماتے میرے نبی اللہ اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے. یعنی اس کے یہاں دولت کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، اس کے اللہ مال کو بھی بڑھا دیتا ہے اور زندگی کو بھی بڑھا دیتا ہے، عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے. عمر کو بڑھانے کا مطلب کیا کہ اللہ اس کو تمام طرح کے بیماریوں اور امراض سے محفوظ کر دیا کرتا ہے، تبھی تو اس کی عمر لمبی ہوگی. تو اللہ اسے تمام طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے اللہ نجات دے دیا کرتا ہے اور اس بندے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. مال بھی وہ ملتا ہے اور عمر بھی لمبی ہوتی ہے. یار تم کہاں چلے گئے؟ رب رسول کے ان ارشادات کو چھوڑ کر کے، ان کے فرامین کو بھلا کر کے تم یار دنیا کے چکر میں پڑ گئے، باباؤں کے چکر میں پڑ گئے، پیروں کے چکر میں پڑ گئے. اور حقیقت میں انجام یہی ہوتا ہے، جب تم نے رب رسول کو بھلایا ہے نا، ان کے فرامین کو پس پشت ڈالا ہے، تو انجام یہی ہوگا
کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے